بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ احراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا اور وہ دن کو رات سے کچھ اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج، چاند اور دوسرے ستاروں کو کچھ اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی پر اسرار اور دلکش معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق نہ فرمایا تھا، اس وقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ یعنی کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی طرح مسلمان کا ایمان لانا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے کوئی بھی ہوں۔ عرش ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑے بیابان کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سامنے 7 زمین و آسمان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہیں کہ جس طرح کے ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش 7 آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے، جیسے ایک گنبد میں اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش نے بھی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جس میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے، اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کا قلم، اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھا جنت عدن۔ اس طرح سے ان 4 چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب اللہ عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگا، اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جس میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو یہ خصوصیات بھی حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات میں سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ عرش الہی کو اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب نہیں۔ جس طرح ہر تخت کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو انہی پائے سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس سمندر میں ہر اٹھنے والی لہر 7 آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ اور حضرت علی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا، تو لوگوں کو زندہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اسی سمندر سے 40 دن تک ان کی قبروں پہ بارش فرمائے گا، تو اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے افضل جنت جنت فردوس ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت کی اپنے عرش کو بنائی ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے مقرر بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے، اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور عرش اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عرش کو اٹھانے کے لیے اپنے 4 سب سے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں
اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی ان کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسا کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا بڑا ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔